بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کے مجبور ہو جانا۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جب آپ کا تخیل کسی حسین مضمون پر بغیر کسی نکتہ چینی یا وجہ کے مائل ہو جائے اور اپنے اندر کھچاؤ سا سما پیدا کرے، محبت کہلاتا ہے۔ اس کے لیے الگ سی فیلنگز یعنی دلی اطمینان، نگاہوں کو تسکین، چہرہ چاند جیسے دکھتا ہے اور ناگوار باتیں بھی گوار گزرتی ہیں، اور اس کی زبان و مقام میں قید ہو کر رہ جانے کا من کرنے لگتا ہے۔ مرحوم اشفاق احمد کہتے ہیں، اچھی بات تو سب کو ہی اچھی لگتی ہے، جب کسی کی بری بات بھی اچھی لگے تو اس کا نام محبت ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں محبت کی سائنس یا بایولوجی سمجھتے ہیں کہ محبوب سے باتیں کرنا، اسے سننا اور حتیٰ کہ سوچنا بھی تسکین کیوں اور کیسے دیتا ہے۔ I am منیر احمد and you are watching Treasure of Biology۔ محبت کے نام سے انجان لوگ بھی جب کسی کی محبت میں قیدی ہوتے ہیں تو اپنے سینسز کھو جاتے ہیں، اور پھر کیا آسمان پر چاند بڑا لگنے لگتا ہے، ہوائیں دھیرے دھیرے چلتی محسوس ہوتی ہیں، دنیا بدلی سی اور اس کا وجود اپنے سائے میں ٹہلتا دکھتا ہے۔ آخر کیا ایسا حقیقت میں بھی ہوتا ہے؟ کیا اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ سائنس یا بایولوجی کی جدید تحقیق کے مطابق جب ہم کسی کو دیکھتے، سنتے، حتیٰ کہ اس کو سوچتے ہیں تو فوراً ہمارے دماغ سے کچھ کیمیکلز کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو خون میں داخل ہو کر ہمیں تسکین بخشتے ہیں۔ ان کیمیکلز کو بایولوجی کی زبان میں نیورو ٹرانسمیٹرز یا ہارمونز کہا جاتا ہے۔ یہ کیمیکلز ہمارے جسم میں موجود غدود یا گلینڈز بناتے ہیں اور کچھ کیمیکلز کو دماغ کے محسوس خلیے بناتے ہیں جن کو نیورونز کہتے ہیں۔ ان کیمیکلز میں ڈوپامین، آکسیٹوسین، سیروٹونین، ویسوپریسن، نارپینیفرین، ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹیرون وغیرہ شامل ہیں۔ سائیکالوجی کی جدید تحقیق کے مطابق محبت کی مختلف سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج جسے اٹریکشن کہتے ہیں۔ جون ایلیا نے کیا خوب کہا ہے، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا۔ جب کپلز ایک دوسرے کے پاس پہلی دفعہ آتے ہیں تو اس وقت دماغ سے کیمیکلز یعنی ڈوپامین، سیروٹونین اور نارپینیفرین زیادہ نکلتے ہیں۔ ان کیمیکلز کو عام فہم میں خوشی کے ہارمونز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ نیورو سائنس میں جدید تحقیق کے بعد سائیکالوجسٹ ایلائن ہالفیلڈ اور رچرڈ ریبسن نے بتایا ہے کہ جب اپوزٹ سیکس یعنی کپلز ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں یعنی ہگ یا کس کر رہے ہوتے ہیں تو ڈوپامین، سیروٹونین اور نارپینیفرین زیادہ خون میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دماغ کے اس حصے کو بھی سپریس کر لیتے ہیں جس کا کام سوچنے یا انالائسس سے ہوتا ہے، اور ساتھ ہی آکسیٹوسین بھی ریلیز ہو کر جسم میں تسکین بخشنے کا سبب بنتے ہیں۔ پیار کے اس سٹیج کو پیشنیٹ یا کنڈیشنل لو کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ محبت کا دوسرا سٹیج جس کو انکنڈیشنل یا کمپیشنیٹ کہا جاتا ہے، جس میں جسم کی ضرورت سے زیادہ ایموشنل بانڈ پایا جاتا ہے۔ محسن نقوی نے کیا خوب کہا ہے، محبتوں میں ہوس کے اسیر ہم بھی نہیں، غلط نہ جان کہ اتنے حقیر ہم بھی نہیں۔ محبت کے اس روپ میں ایک خاص ہارمونز کردار ادا کرتا ہے جس کو آکسیٹوسین یا پیار کا کیمیکل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ کے خاص حصے ہائپوتیلمس میں بنتا ہے اور پھر دماغ کے دوسرے حصے پیچوٹری گلینڈ میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جب کپلز ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں
तो ऑक्सीटोसिन बसा औकात इखराज होता रहता है, जो कपल्स के दरमियान इमोशनल बॉन्ड बनाकर रोमांटिक बिहेवियर पैदा करके लंबे अरसे तक एतमाद, भरोसा और जेनरोसिटी जैसी खुसूसियात पैदा करने के लिए नागुज़ीर होता है। और यह ऑक्सीटोसिन बनिस्बत मेल के फीमेल में ज्यादा रिलीज होता है, जो मादा को बनिस्बत नर के ज्यादा इमोशनल बॉन्ड बनाने का सबब बनता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन बच्चे की पैदाइश के वक्त रिलीज होकर विलादत में मददगार साबित होता है और विलादत के बाद मां का दूध बनाने में भी करामद होता है। मां और बच्चे के दरमियान ममता की मोहब्बत भी इसी ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। रिचर्ड ने तहकीक के बाद बताया है कि 60% से ज्यादा साइकोलॉजिकली बीमारियां मोहब्बत से भी खत्म की जा सकती हैं। गालिब ने क्या खूब कहा है, उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, क्योंकि प्यार के दौरान डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसन, नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज होती हैं, जबकि स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का इखराज कम होकर सुकून और खुशी जैसी फीलिंग्स देता है। सोशल रिसर्च की तहकीक से पता चला है कि अमूमन देखा गया कि अपोजिट सेक्स पहली दफा मिलने या शादी के कुछ अरसा बाद यानी 6 मंथ से 2 ईयर्स बाद मोहब्बत की शिद्दत यानी जिस्म की जरूरत पहली जैसी नहीं रहती। इसकी असल वजह दूसरे अवामिल के साथ साथ कुदरती तौर पर डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होना कम हो जाता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से मादा बच्चे पर ज्यादा तवज्जो और नर दुनिया के कामों पर ध्यान देना शुरू हो जाता है।